یہ کون سی نماز ہے؟ دیکھیں آپ نے کون سی نماز لی؟ پوری طرح پہلے کھڑا ہوا، کپڑے کو سمیٹا، اس نے اپنے جھبے کو لپیٹا، پھر مائک کے قریب آیا چل کر ایک قدم، اور وہ مائک میں بولتا اللہ اکبر۔ تو یہ قیام کا اللہ اکبر تھا کہ یہ سجدے کا اللہ اکبر تھا؟ کون سا اللہ اکبر تھا؟ ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر تو میں 2 حدیثیں سناؤں گا۔ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ اتنا سا نہیں ہے۔ نماز میں کوئی ایسا عمل کرنا جو نماز کا حصہ نہیں ہے اور کثرت کے ساتھ ہو، بہت زیادہ ہو، تو اس سے نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز فاسد۔ ایک پہلا مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ میں حدیث ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب نماز پڑھاتے، سرکار کی نماز پڑھانے کا ڈھنگ یہ ہوتا کہ رکوع میں جاتے تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سر اٹھاتے، سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھاتے۔ ایسی نماز ہوتی ہے نا ہمارے یہاں بھی، کہ حضرت آدمی کو جلد ہوتی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتا ہے نا امام، کہ پہلے پورا اڑی آتا ہے، سب پیچھے بیٹھے ہوئے سجدے میں پڑے رہو بیٹا، آرام سے رہنا، پھر کپڑے اپڑے صحیح وہی کر کے مائک سے آ کے بولتا ہے، سب کہتے ہوئے اٹھتا ہے نا امام، کہ پہلے پورا اڑی آتا ہے، سب پیچھے بیٹھے ہوئے سجدے میں پڑے رہو بیٹا، آرام سے رہنا، پھر کپڑے اپڑے صحیح وہی کر کے مائک سے آ کے بولتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اور نماز میں جو اس نے کپڑے سمیٹا، جھبے جو سمیٹ رہا ہے، اس کے بارے میں حدیث سن لیجیے کیا ہے۔ حدیث پاک ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں امرت ان اسجد علی سبعین ولا اکف شعرا ولا ثوبا۔ حضرت عباس کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، رسول کہتے ہیں اللہ نے مجھے 3 چیزوں کا حکم دیا، مجھے 3 چیزوں پر سختی سے حکم دیا گیا۔ پہلا یہ کہ جب میں سجدہ کروں تو 7 چیزوں پر سجدہ کروں۔ نبی نے فرمایا کہ 7 چیزوں پر مجھے 7 ہڈیوں پہ سجدے کا حکم دیا۔ 7 کون سی ہے؟ 2 پیر، پنجے، انگلیاں، 2 گھٹنے، کتنے ہوئے؟ 4، 2 ہتھیلیاں کتنے ہو گئی؟ 6، پیشانی اور ناک کی ہڈی ایک ساتھ، یہ 7۔ تو فرمایا 7 چیزوں پر مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اور حضور فرماتے دوسرا کہ مجھے نماز میں بالوں سے کھیلنے سے منع کیا گیا، کہ بال سے نہ کھیلوں نماز کی حالت میں، زلفوں کو نہ سنواروں۔ اور تیسرا کیا فرمایا؟ ولا ثوبا، اور مجھے نماز میں کپڑوں کو سمیٹنے سے منع کیا گیا۔ کپڑے تو سمیٹ رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں مجھے نماز میں کپڑے سمیٹنے سے منع کیا، جو کپڑے جس حال میں چھوڑ دوں۔ اور اگر عمل کثیر پایا گیا، کپڑے سمیٹے گئے، تو سارے علماء فرماتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے اس سے۔ یہ مکروہ تحریمی ہے کپڑوں کو سمیٹنا، یہ آنکھی چڑھانا، پائچے موڑنا، یہ سب مکروہ تحریمی ہے۔ پھر یہ حدیث کہاں ہے؟ اندر سے بھی نہیں موڑ سکتے، باہر سے بھی نہیں، سمیٹنے کے حکم آتا ہے۔ یہ حدیث بخاری کی جلد 1 ہے، لکھ لو، حوالے دیکھنا ہے، جا کے گھر دیکھ لو، کتاب الاذان ہے، حدیث نمبر 812 ہے۔ یہی حدیث صحیح مسلم میں جلد 1 کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 999 پر ہے۔ یہی حدیث ابن ماجہ میں جلد 1 صفحہ 478 حدیث نمبر 8088 پر ہے۔ جن کو بخاری مسلم کی حدیثیں نہیں معلوم، یار ہو جائے ایسی نمازیں پڑھا تو ایسوں کے پیچھے ہماری نماز کیسے ہوگی بھائی؟ لیکن یہ حرم کے امام کیوں بنے ہوئے؟ آواز بڑی اچھی ہے، قرات بڑی اچھی ہے۔ کل پروین رنگیلی کی آواز اچھی لگے گی تو اس کو امام بنا دیں گے۔